ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کشمیر میگزین کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان۔ ناظرین، ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی اکانومی اگر ٹرموائل کا شکار ہے، شدید قسم کا ڈپریشن ہے، وہاں پہ اکانومی کے اندر جی ڈی پی ان کا مسلسل اس کے اندر گراوٹ آ رہی ہے، انفلیشن جو ہے آن دا رائز ہے، ان امپلائمنٹ از ایٹ ہائیسٹ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مودی کے لیے الیکشنز میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پولرائزیشن جو ہے وہ پیک پہ پہنچ چکی ہے، فارمرز پروٹیسٹ کر کے اپنا بل واپس کروا لیتے ہیں، لیکن مودی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مائنورٹیز جو ہیں انہیں دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے، سب کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں، لیکن مودی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ کووڈ کے دوران مس مینجمنٹ اس حد تک ہوئی کہ لوگ سڑکوں پر اپنی جان دیتے ہیں، لیکن مودی کے لیے الیکشنز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے مودی کے لیے الیکشنز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مودی کو پتا ہے کہ اس قوم کو، جسے ہندوستانی قوم کہتے ہیں، جس کے 900 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس کی 543 سیٹس کے لیے 2019 میں ایک ڈرامہ رچایا گیا، 2014 میں ایک ڈرامہ رچایا گیا، کیوں نہ وہ ڈرامہ 2022 میں بھی رچایا جائے گا اور 2022 میں بھی اس کے رزلٹ سیم آئیں گے۔ یہ ایسی قوم ہے جس کو بار بار پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے، پاکستان کا نام دے کر انہیں تمام جو ان کے کور ایشوز ہیں، جو ان کے جنیرک ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز کو صرف نظر کروایا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ 297 سیٹس کے ساتھ 2017 میں یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ سی ایم بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ وہ پاکستان مخالف کارڈ استعمال کرتا ہے اس اسٹیٹ کے لیے، جس اسٹیٹ کی آبادی جو ہے تقریباً پاکستان کی آبادی کے برابر ہے، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 240 ملین اس کی آبادی ہے، اور اس کی جو 297 سیٹس ہیں وہ اس کے 403 سیٹس میں 297 سیٹس جو ہیں وہ بی جے پی حاصل کر پاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ، تاکہ کچھ بھی کر لو 5 سالوں کے اندر، کوئی پرفارمنس نہ دو، لیکن پاکستان کارڈ کھیل لو تو سب اچھے کی رپورٹ آ جائے گی۔ کیونکہ ان کے ایک منسٹر نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ کہا تھا، یہ لوگ بیوقوف ہیں جو آلو اور پیاز کے ریٹس کے اوپر اتنا شور شرابہ مچاتے ہیں، ہمارا تو ایجنڈا ہی اور ہے، ہمارا تو یہ ایجنڈا ہے کہ 2023 آنورڈ ہم نے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، کائنیٹیکلی انگیج کرنا ہے، ہمارا یہ ایجنڈا ہے، ہمارے اس ایجنڈے کو سپورٹ کریں۔ تو یہ ان کے جو ہے پلانز ہیں، اور ابھی کیونکہ یو پی کا الیکشنز بھی اس کا فرسٹ فیز ہو چکا ہے، ٹرن آؤٹ تقریباً مور دین 60% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے معاملات کیا آئیں گے، نتائج جو ہیں مارچ کے اندر آنے ہیں، اس کے بعد کیا معاملات آئیں گے، وائی پاکستان کارڈ آلویز، اور کیوں یہ پاکستان کارڈ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ آج اس موضوع پہ ہم ذرا بات کریں گے۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب نے، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو سینئر حریت رہنما ہے، بہت بہت شکریہ حمید لون صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ٹو سٹارٹ ود، وائی پاکستان کارڈ آلویز، اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے؟ دیکھیں یاسر، اس کے لیے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ پاکستان کارڈ ابھی تو خیر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے جو آر ایس ایس کے پیروکار ہے، لیکن آپ بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں نا تو رائٹ فرام دا ڈے 1 1947 پاکستان بنا، ہم لوگ ایک آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اقلیتوں کو ہر لحاظ سے ایک دیا گیا تحفظ دیا گیا، برابر کے حقوق دیے گئے۔ انڈیا سو کالڈ سیکولر کنٹری، لیکن وہاں سے ڈے 1 سے ہی آپ کو پتہ ہے اقلیتوں کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو وہاں جینا حرام کیا گیا ود دا پیسج آف ٹائم۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کارڈ بی جے پی گورنمنٹ تو بہت زور و شور سے استعمال کرتی ہے، لیکن اگر کانگریس کو بھی دیکھیں، کانگریس سو کالڈ وہ بھی سیکولر کی اس کی پرچار کرتی تھی، سیکولرزم کی، لیکن وہ اس سے تھوڑی سی کم آپ کہہ لیں انٹینسٹی کے ساتھ۔ لیکن آپ کی میجر وارز جو ہوئی ہیں کانگریس کے دور میں بھی انڈیا کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے کہ وائی پاکستان کارڈ، وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 1000 سال اس سے زیادہ مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی۔ پاکستان کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا، دو قومی نظریے پہ جہاں اس کی وجہ سے انہوں نے ڈے 1 سے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور آر ایس ایس کی اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہسٹری میں جائیں تو نازیزم جو نازی ہے، مطلب آپ ورلڈ وار 2 1943-44 ہٹلر نے نازیز جتنے بھی تھے ان کو اس سلوگن سے اکٹھا کیا تھا کہ ہم دنیا کی بیسٹ بریڈ ہیں، بیسٹ ریس ہے،
ٹھیک ہے, ہم سے زیادہ کوئی نہیں, ہم ہی ہیں, باقی سب جانور ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اکٹھے ہوئے, یہ اسے اتنے متاثر تھے. میں آر ایس ایس کی اب بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچز کی. اگر آپ 1925 میں اس کی بنیاد رکھی گئی بڑی خاموشی کے ساتھ. آر ایس ایس جس کو آپ کہتے ہیں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ, آر ایس ایس, یہ وہاں جا کے جرمنی میں رہتے رہے, وہاں سے پڑھا, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, اور ان کی بڑی بڑی ہیوج بکس ہیں. آپ علی گڑھ یہ اپنا دیکھیں دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں, ویسٹرن کنٹریز میں, وہاں پہ بردرہڈ ان سیورن, یہ ایک بک ہے جو کہ اسی کے اوپر آر ایس ایس کے اوپر ہے. اچھا, اس سے متاثر ہو کے انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو آپ یکجا کریں, بس ایک ہی قوم ہے, وہ ہندو ہے, کیونکہ آپ نے مسلمانوں سے ہزارہ سال آپ دبے رہے, اور اب ایک یہ ہندوؤں کا کنٹری ہے, سیکولر اسٹیٹ تو ایز سچ نام ہی کی رہ گئی. اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے اکٹھا کیا, اور ان کی گھٹی میں یہ ڈالا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے, کیونکہ اسلام کے نام پہ. آپ نے یہ شروع میں جو چلایا اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مودی نے کہا کہ مٹھی بھر یہاں کے وہ لوگ مسلمان, تو مٹھی بھر تو نہیں ہے, ان کی آبادی, وہاں کے مسلمانوں کی آبادی پاکستان کے مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. تو پاکستان کارڈ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ چورن بکتا ہے وہاں پہ, یہ منجن وہاں پہ بکتا ہے. اور انفارچونیٹلی آپ اپنے ملک کا ذرا ایک لاسٹ پہ بتاتا ہوں, موازنہ کر لیں. ہمارے ہاں یہ کارڈ انڈیا میں اس پہ بھی آتا ہوں. اب انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حمید لون صاحب بتایا کہ پاکستان کارڈ بکتا ہے اور اسے بی جے پی کس طرح استعمال کرتی ہے. جیسے میں نے اپنی ابتدائی میں بات کی, لیکن صرف بی جے پی استعمال نہیں کرتی, کانگریس نے بھی استعمال کیا ہے. اگر کانگریس کے آپ ادوار دیکھیں تو اس کے اندر بھی پاکستان کارڈ انہوں نے یوز کیا ہے, اور اس کو انڈین پاپولیشن نے بار بار بائی کیا ہے. آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک چیز بار بار بیچی جاتی ہے جو ان کے کور ایشوز ہیں؟ اس وقت انڈیا کا پاورٹی ریٹ دن بدن انکریز کر رہا ہے, انڈیا کے اندر جو گیپ ہے, جو خلیج ہے, وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اگین پاکستان کارڈ اینڈ دے آر بائنگ اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی جو سیاست ہے وہ مذہبی منافرت سے بھری ہوئی ہے. ان کے اندر تعصب, ان کے اندر جو بغض ہے, یہ ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں. بالکل اگر اس وقت سنگھ پریوار کی حکومت آر ایس ایس کی ہے, اس سے پہلے کانگریس کی رہی ہے, ان کے اندر بھی یہ تعصب موجود رہا ہے. وہ بھی ہمیشہ سافٹ ہندوتوا, بالکل پاکستان کے خلاف, تحریک آزادی کے خلاف, جس طرح سے وہ الیکشنز کے اندر مطلب اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو مار سکتے ہیں, اور مارا بھی انہوں نے. مطلب بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. اچھا, اس غیر جمہوری طرز عمل نے بھارت کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ سارا جو ہے نا ڈرامہ ہے, یہ نام نہاد جمہوری ملک ہے, یہ دنیا کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. جہاں پر پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے, اور آج جہاں انتہا پسندوں کی حکومت ہے, اور ان کا شیوا ہی رہا ہے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ ساتھ مسلمان اور پاکستان کو ٹارگٹ کریں انڈین تاکہ پاپولیشن لوگوں اس کو کو بیوقوف بائی بنایا کیوں جائے. کرتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 297 سیٹس آؤٹ آف 403 سیٹس انہوں نے جھولی میں ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ جی آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, ہمیں چھوڑ دیں, غربت کو چھوڑ دیں, انفلیشن ریٹ کو چھوڑ دیں, ان امپلائمنٹ کو چھوڑ دیں, سب کچھ کو چھوڑ دیں. 20% مسلمانوں کی آبادی ہے اس یو پی کے اندر, 80% جو ہے وہ ہندوز ہیں اور باقی ہیں. وہ ایسی جگہ کے اوپر بھی انہوں نے اتنی زیادہ سیٹس ان کو ڈال کے دے دی, صرف کیا کہ وہ پاکستان کارڈ اگینسٹ کھیلتے ہیں. اکھلیش یادو جو ایس پی کا سربراہ ہے, اس نے کیا بیان دیا؟ اس نے یہ صرف کہہ دیا کہ پاکستان ہمارا اینوی نہیں ہے, اور اس کے خلاف ایک پوری جو ہے انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے. وہ نیریٹو جو وہاں پہ ظاہر بات ہے, اکھلیش یادو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی دوست ہے, الٹیمیٹلی اس نے جو سیٹس دی ہیں مسلمانوں کو وہاں پہ, ان سیٹس کی بیک گراؤنڈ کے اندر اس نے ایک بیان دیا, اسٹیٹمنٹ دی. اس اسٹیٹمنٹ کو جس طرح میڈیا اچھال رہا, ہاؤ یو سی دس؟ دیکھیں یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے. بنیادی طور پہ تو انہوں نے کوئی بھی گورنمنٹ ہے, خاص طور پہ بی جے پی کا میں یہ کہوں گا, آپ کی جو میں نے شروع میں ہسٹری کی بات کی, تو شروع میں کئی اشروں تک they didn't come to the politics, بلڈ کرتے رہے نا. ان کے اگر آپ 3-4 بڑے بڑے گرو ہیں, ڈاکٹر بالی رام ہجواڑ ان کا سب سے پہلا تھا, پھر مہادیو گرو جی تھا, پھر تیسرا ان کا بالاجی دیورس. یہ بڑے ڈھکے چھپے انداز سے یہ چلتے رہے, اور انیشلی یہ فنڈامنٹسٹ تھے, لیکن بعد میں یہ
ریشزم پہ بھی آئے, ریشسٹ بھی بنے. اب یہ جو بیانات ہیں یہ سارے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بنیادی طور پہ وہ میں آپ نے کہا نا پاکستان کارڈ, میں کہوں گا مسلمان اینڈ دین پاکستان کارڈ, کیونکہ پہلے وہ بنیاد پرستی جو ہے ان کی مسلمانوں کے خلاف, چاہے وہ ادھر ہیں چاہے وہ ادھر ہیں, اور پھر چونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے وہ اس کے خلاف. مجھے ایک چیز جو شروع میں آپ نے بات کی, واقعی وہ اس سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کہ انڈیا میں غربت ہے, جہالت ہے, ٹھیک ہے, لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, اکانومی کا بیڑا غرق ہے, شیمبلز میں ہے, لیکن جب پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے وہ ووٹ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز میں یہ خاص طور پہ کہوں گا, اور جو پروپیگنڈا کی بات ہے, میں ایک چھوٹا سا ماضی میں جاتا ہوں, ماضی قریب میں جاتا ہوں, پنشیر ویلی جب یہ طالبان وہاں سے جہاں, اور وہ لاسٹ پہ فال ہوا تھا, اس میں جب انہوں نے طالبان نے اس کو بھی کلیئر کیا جہاں ناردرن الائنس کے خلاف, تو اس پہ بھی انڈین چینلز پہ, میڈیا پہ انہوں نے جناب وہ عامر لیاقت کو پاک فوج کا کرنل بنا کے, شرم بھی نہیں آتی اس میڈیا کو ان کا کہ اس طریقے سے. اور ایک اور میڈیا کے رول کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, تو جو یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں جسٹ ٹو پروو دیئر نیریٹو رائٹ. پلوامہ دیکھا, پلوامہ کے اندر فروری 2019 میں ہوا, 41 جو انڈین پیراملٹری کے انہوں نے اپنے جوان خود مارے, بعد میں آڈیو لیک ہوئی اور اس آڈیو کے اوپر کچھ بھی نہ ہو سکا. بعد میں الیکشنز آئے اور الیکشن دوبارہ سے جیت گئے. جو یہ فالس فلیگ آپریشن اپنے اس نیریٹو کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں, ویگ دا ڈاگ, ایک مووی بھی ہے, ایک پورا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر. ہاؤ یو سی دس کہ یہ تو اپنے نیریٹو کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پلوامہ ڈرامہ مطلب وہ ہوا, اس کے بعد ابھینندن والا ڈرامہ, اور پھر پاکستان نے جس طریقے سے ان کو سبق سکھایا, میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی قوم کو ہوش آ جانا چاہیے کہ یار یہ سب ڈرامے کر کے ہمیں دنیا میں ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے. ابھینندن والا کوئی چھپا ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, کلبھوشن آتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, وہ بیان اس کے اوپن ہے. اب مودی کی ریٹنگز پہ آ جاتے ہیں. جب یہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں تو مودی کی جو ریٹنگ تھی ایز پر دیئر اون ریٹنگ ایجنسی, وہ جنوری میں تھی 32%, اور جب یہ فالس فلیگ آپریشن اس نے کیا 63% پہ ریٹنگ چلی گئی. اب پھر اس پہ تو پھر ہندو نیشن کو یہ ان کی عقل کو سلام کرنا چاہیے کہ جب سب کچھ میڈیا, اچھا ایک چیز میڈیا کا میں تھوڑا سا یہاں بات کروں گا کہ جو ان کا میڈیا ہے وہ سارا یکجا ہو کے اتنے بڑے بڑے جھوٹ, اور سفید, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے, ایک کالے پیلے نیلے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے جھوٹ بھی وہ بولتے ہیں. پھر اس قوم کو اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا. میں ایز اے نیشن, یا اس پہ میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا, ہمارے یہاں بھی ہندو ہیں, بڑے سینسیبل ہیں ماشاءاللہ, پارلیمنٹ میں بھی ہیں, وی ہیو بین انٹریکٹنگ ود دیم ویری پازیٹیو. یہ ایک نیشن کا جو کلچر بن جاتا ہے نا, وہ وہاں پہ جو ان کا ایک کلچر ہے, ایک ماحول ہے, وہ میڈیا بھی تو اسی میں سے ہے. ان کے آپ نے دیکھا ہے ان کے وار ویٹرنز, وہ آ کے ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. دنیا جانتی ہے. کبھی ایسے نہیں. لون صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا, جو سارے پروسیس کے اندر جو میڈیا کا کردار رہا ہے, خاص طور پہ ہم اس چینل کی بات کر لیں جو کہ بی جے پی کا ایک فیس ہے جسے ریپبلک ٹی وی کہتے ہیں, جہاں پہ ایک پاگل شخص, نیم پاگل شخص جو ہے وہ آ کے وہ ایسی فضولیات بولتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی دیکھیں تو یو پی کے الیکشن سے پہلے وہ, اس کو آپ دیکھیں اس کا کوئی شوب جو ہے وہ پاکستان کارڈ سے خالی نہیں ہے. دیکھیں ہندوستان کی بنیادی جھوٹ پہ مبنی ہے, پروپیگنڈے پہ مبنی ہے. جب آر ایس ایس قائم ہوئی تھی, جب بنیاد اس کی پڑی تھی, اسی وقت سے انہوں نے اپنے کالجز اور سکولز قائم کیے تھے جہاں پر بچوں کو تربیت دی جاتی تھی, انہیں ہندو توا پڑھایا جاتا تھا, اور اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ ہوتی تھی, اچھا ورک شاپز ہوتے تھے, اچھا پھر برین واشنگ ہوتی تھی. آج وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں, آج وہی لوگ پولیٹیشین ہیں, اور آج وہی لوگ میڈیا کے اندر ہیں. اب چونکہ انہوں نے گرفت کی ہے پورے ہندوستان میں, اور جہاں پر آپ دیکھیں بپن راوت جو واصل جانم ہوا, اچھا وہ انتہا پسند, اس کی جو ہے نا وہ اس کا ایمان تھا اس پہ, اور وہ مودی کا رائٹ آرم تھا. اب یہ جو میڈیا کے اندر پروپیگنڈا اور جھوٹ شام کو ہوتا ہے پرائم ٹائم میں, اور جو گودی میڈیا کہا جاتا ہے, بالکل جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے, اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ ماہر ہیں بیوقوف بنانے میں. اب اگر آپ شام کو وہ دیکھیں, پہلے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں چونکہ جھوٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے, لیکن جب بھی آپ ان کو دیکھیں اور ان کو سنیں, وہ سارا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے. آپ ان کا ایک وہ نام نہاد جو جرنلسٹ ہے اپنا ارناب گوسوامی, مطلب اس کا آپ دیکھیں, اب اس حوالے سے برکھا دتا کیا کہتی ہے, اب دوسرے جو وہاں پر ارندھتی رائے کیا کہتی ہے, گوتم نولکا کیا کہتا ہے, تو لہٰذا یہ اس کے نام نہاد جمہوری پہ جو ہے نا کالک لگی ہوئی ہے. تو وہیں یہ آج بھی جہاں الیکشن میں جا رہے ہیں, بدقسمتی سے مسلمان ڈیوائیڈ ہے.
اب ہندو جہاں نفرت بھی پھیلاتا ہے، جہاں پر پیسہ بھی وہ خرچ کرتا ہے، جہاں پر وہ انتہا پسندی بھی دکھاتا ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، اچھا مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو ختم کیا جاتا ہے، وہیں اس کارڈ کو جب کھیلا جاتا ہے تو یکدم ہندو بیوقوف بن جاتا ہے۔ وہیں آج کی ڈیٹ میں جہاں بی جے پی برسر اقتدار ہے، اس نے پورے ہندوستان کے اندر جو زہر گولا ہے، جو زہر اگل دیا ہے اس ہندو توا کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم عنقریب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان بکھرتا ہوا، یہ ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے اور سوویت یونین کی طرف۔ وہیں ہندوستان میں جہاں جمہوریت کا آج کوئی نام نشان نہیں ہے، بلکہ 49 پچھلی دفعہ جو ان کے اداکار ہیں، جو اپنا فنکار ہیں، انہوں نے خط لکھا، ہاں بالکل، کہ یہاں پر مذہبی منافرت، یہاں پر تشدد، 66% مسلمان ٹارگٹ ہیں اور 3% جو ہے نا کرسچن ٹارگٹ ہے، دلتوں کو بھی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں دلتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اور جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو لہٰذا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی عمر نہیں ہے، اب دنیا کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہندوستان ویسے آپس کی بات 3 الیکشنز تو یہ ایسی نیریٹو پہ جیت چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم بات کر لیں پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے، پاکستان کارڈ تو یہ کھیل لیتے ہیں، اس کے بعد جیسے پرائم منسٹر نے جب یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ 2019 میں یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک امید بنے گی کہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں، اس کو تو یہ پاکستان کارڈ کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کیونکہ اسٹیٹ کے الیکشنز ہونے تھے، کرناٹکا کے اندر الیکشن ہونا تھا، پھر باقی ان کی اسٹیٹس کے اندر الیکشن ہونے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے یہی کام کیا اور ان کے لوگوں نے جا جا کر یہ کام۔ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے جو یہ لے چکے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے حالات بہتر کر لیے تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ ریلیشن شپ بنانے کی بات کریں گے تو ووٹر کہے گا بھائی کدھر گیا وہ آپ کا پاکستان کارڈ۔ یہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، تھوڑا سا اس میں ایلیبریٹ کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، انہوں نے سٹارٹ ہی اسی سے لیا، کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ اس پارٹی کی بنیاد ہی بنیاد پرستی پہ ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ، اور خاص پہ پیچھے جائیں تھوڑا سا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں علی گڑھ کا نام یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرزا پور کا نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ایون علی گڑھ یونیورسٹی میں قائد اعظم کی 80 سال سے نصب تصویر جو ہے وہ جب تک ہٹائی نہیں گئی مسلمانوں کو مارا جاتا رہا۔ یہ ساری چیزیں وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اندر بیسیکلی جو آپ کہنا کہ اینٹی اسلام ہے، اینٹی پاکستان، وہاں پہ تو اس نے کیا، اور جیسے انہوں نے بڑا خوبصورت لون صاحب نے بات کی کہ وہ خود سے اس سے بکھرے ہونے جا رہا ہے۔ آسام میں دیکھیں، بہار میں دیکھیں، خالستان میں دیکھیں، یہ ان کا سکھوں کا ایشو دیکھیں، الٹیمیٹلی تو ادھر اب اس کے پاس رہ جاتا ہے اینٹی پاکستان۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ آتا ہے، مذاکرات کے اوپر آتا ہے، تو اس کا اپنا نیریٹو جس کی بنیاد پہ 2 دفعہ وہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے اس نے اپنا یوگی کو جو اپنا جانشین اس کو بھی اس سے بھی بڑھ کے تیار کیا۔ اور انٹرسٹنگلی یوگی وہ ہے جس کا ڈریس کوڈ، جس ڈریس کوڈ کی آج یہ طالبات کو لے کے سزا دے رہے ہیں، اس کا آپ ڈریس کوڈ ڈے فرسٹ سے دیکھیں تو وہ اس کا ڈریس کوڈ سیفران کا ہے، اور وہ اس کا کس بات کی نشاندہی ہے؟ سب سے بڑی ان کی آپس کی جو ڈسکریمنیشن ہے ریلیجنز میں، آپ کو دیکھ لیں۔ جی آپ کنٹینیو کیجئے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اس طریقے سے اگر وہ تیار کر رہا ہے، اور بیسیکلی اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اینٹی پاکستان۔ اب پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمارے وزیر اعظم، پاکستان گورنمنٹ بڑی پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کیا، آپ کو مذاکرات کی دعوت دی، فرسٹ انٹرویو، یہ ویری فرسٹ انٹرویو، اگر آپ ایک قدم چلیں گے ہم 2 قدم آئیں گے، لیکن اس کو وہ وہاں پہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اس بیان کو بھی، چاہے ہمارے آرمی چیف بھی بیان دیتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں ہم دوستی، جنگ کریں گے تو ہم جنگ کریں گے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا مطلب یہ کہ مذاکرات کے جو بانتیجہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اس کے راستے انہوں نے خود اپنا ایک نیریٹو سیٹ کر کے بند کر دیا، نیریٹو سیٹ کر کے بند کر دیے ہیں تاکہ مزید۔ لیکن ایک چیز میں کہوں گا، میں سوشل میڈیا پہ، ہم ٹویٹر پہ اسپیسز میں بھی جاتے ہیں، وہاں انڈینز بھی آتے ہیں، بائی اینڈ لارج یہ نیریٹو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر چلے گا، فاشسٹ نیریٹو، فاشسٹ ہے، اور یہ زیادہ نہیں چلے گا۔ اب لوگ خود وہاں سے انڈینز، یہ ابھی جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہاں پہ 1-2 انڈینز بھی، ہم کرکٹ کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، اینڈ ہی سیڈ دس تھنگ کہ سر انف از انف، مطلب ہم یہاں پہ اگر اکٹھے میچ ایک سپیس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں یا وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، یہ ان چیزوں کو اب ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اتنی سین وائسز اب بہت کم رہ گئی، نقار خانے میں طوطی کی آواز جو ہے اس کے مصداق ہیں یہ۔ لون صاحب، لاسٹ مومنٹس
کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو سوسائٹی ہے اس کو اس بی جے پی اس آر ایس ایس مائنڈ سیٹ نے اس قدر چینج کر دیا کہ وہ ریالٹی سے بہت دور جا چکے ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس وقت ہندوستان پہ کنٹرول ہے آر ایس ایس کا، سنگھ پریوار کا، جہاں جھوٹ اور پروپیگنڈا ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. وہیں اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ الیکشن میں جاتے ہیں یا ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو یہ ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے پٹھان کوٹ کا ڈرامہ کیا، جس طرح طارق صاحب نے کہا نا پلوامہ کا، وہ ڈرامہ تھا. ارناب گوسوامی کے بالکل واٹس اپ میسیجز دیکھیں، وہ ان کی جو دوسری ایجنسیز کیا کہتی ہیں وہ دیکھیں. اس کے بعد انہوں نے اڑی کا ڈرامہ رچایا، کچھ بڑا ہونے والا ہے. بالا کوٹ کا رات کا ڈرامہ، یہ فیک سرکل سٹرائک، یہ وہ کہنا کہ انٹرسٹنگلی وہ تو اب یہ سرجیکل سٹرائک ڈے مناتے ہیں سپٹمبر 29. اچھا اس کے بعد خیال ویسے ان کو میں ٹو ایڈ سم تھنگ آن دا لائٹر موڈ، ان کو 31 سپٹمبر کا منانا چاہیے. کیونکہ بیکاز ایگزسٹ نہیں کرتا وہ تو. جب اپوزیشن نے کہا کہ یار ہمیں ایویڈنسز دے دیں، تو پھر جب ان کو بریف کرنے کے لیے اندر لے گیا پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی روم میں، تو وہاں ان کو کہتے ہیں کہ ایویڈنس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے سچ مان لے، مطلب اس طرح کی. اچھا اس کے بعد گلوان کا، گلوان پہ تو سانپ سونگ گیا، نمبر آف 135 کلومیٹر کھا گیا وہ. لون صاحب I have to wind up. Thank you very much بریگیڈیئر صاحب اور لون صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. یقیناً ہندوستان کی عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا میں اگر بی جے پی کی فاسسٹ گورنمنٹ ہمیشہ پاکستان کارڈ کھیل کر انہیں کوئی ریلیف دے سکتی ہے تو شوق سے اس کو ووٹ دیں اور شوق سے اس کو دوبارہ منتخب لے کے اسٹیٹ کے اندر بھی لے کر آئیں اور اسے فیڈرل کے اندر یا اپنی جو سینٹر ہے اس کے اندر بھی لے کر آئیں. لیکن اس سے ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا حل نہیں ہو پائے گا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.